امام حسین علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا اور علم مبارک برآمد ہوگا۔ عزاداروں، رونے کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آنسوؤں کی قیمت ان سے پوچھئے کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ عموماً روایت میں ملتا ہے کہ سید سجاد اس اونٹ کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے کہ جن پر جناب زینب کے ساتھ جناب سکینہ بیٹھی رہا کرتی تھی۔ جب جناب سکینہ رونا چاہتے تھے تو سید سجاد اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو دکھا کر کہتے تھے، اے سکینہ مت رونا، نہیں تو شمر تازیانے مارے گا، شمر تماچے مارے گا۔ ہاں عزاداروں، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ آئیے میں ملتمس ہوں علی جناب مولانا سید ذیشان علی اعظمی صاحب سے کہ وہ نقابت کے فرائض کو علیہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمامی انجمن ماتمی کے ماتمی دستے سے گزارش کروں گا جو بھی جوان اور ماتمی دستے اس وقت یہاں موجود ہیں وہ قریب اس لیے آ جائے کہ یہ وقت ہے شبیہ ہے تابوت کی زیارت کا۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمامی مومنین سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سب قریب تشریف لے آئیں تاکہ آپ تبرکات کے احترام اور اہتمام میں شریک ہو سکیں۔ میری گزارش جہاں جہاں حضرات اس وقت ہیں سب سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں اور یہ کرسیاں اس وقت سامنے سے ہٹا دیں۔ گزارش ہے منتظمین سے کہ یہ کرسیاں جو سامنے لگی ہوئی ہیں یہ ساری کرسیوں کو یہاں سے ہٹا دیں، اور جو حضرات بیمار ہیں یا معذور ہیں ان کے لیے بالکل کنارے پیچھے لگا دیں تاکہ وہ بیٹھ سکیں۔ اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے جو حضرات دور دراز ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ کرسی کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ سب قریب تشریف لائیں تاکہ آپ اس اہتمام کا حصہ بن سکیں۔ سروران امام مظلوم کربلا آج اس بستی میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہے۔ ماتمی دستوں سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہو سکے۔ سلام اس حسین ابن علی علیہ السلام پر، سلام انبیاء مباہلہ پر، سلام خیر الورا کے نواسے پر، الہی کے گوشوارے پر، خیر البشر کے لخت جگر پر، صورت و سیرت میں مثل پیغمبر پر، علمی حکمت میں مثل حیدر پر، عفت و عصمت میں فرزند بطول پر، مخزن صدق و صفا پر، سراپائے تسلیم و رضا پر، دریائے جود و صفا پر، معدن علم و حیا پر، رشد آفتاب امامت و ولایت پر، گوہر صداقت پر، رہبر سعادت پر، سید الصابرین پر، شہنشاہ مظلومین حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کی، اور آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری کو نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہا اور آواز دی، نانا آپ کا یہ نواسا وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا اب حسین وطن واپس نہ آ سکے گا۔ آواز آئی، میرے لال جاؤ ماں کے پاس جاؤ، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ حسین ماں کے پاس آئے، آواز دی، اماں وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا، اماں ابھی آپ کا لال چراغ جلانے نہ آ سکے گا، اماں یاد ہے کہ جب بندے کفن ٹوٹے تھے اپنے ننھے شہزادے کو جسے تم نے چکیاں پیس کے پالا تھا اسے اپنے کلیجے سے لگایا تھا، اماں اب میں جا رہا ہوں
اماں معاف کرنا میں چراغ نہ جلا سکوں گا۔ عجب نہیں اس ماں کی درد انگیز آواز آئی ہوگی کہ جس کی خود کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کے خود بی بی کا گھر جلایا گیا تھا، جس کا تنہائی اور تاریکی میں جنازہ اٹھا تھا، اس کی آواز آئی ہوگی، میرے لال حسین تو کیا سمجھتا ہے تیری ماں تجھے تنہا جانے دے گی؟ نہیں حسین، تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا، تیری یہ ماں بالوں کو بکھرائے ہوئے اس قافلے کے آگے آگے چلے گی۔ لوسو گواران امام مظلوم کربلا ہماریاں لگ گئیں، محملیں لگ گئیں، بیبیاں سوار ہونے لگی۔ ایک بی بی ہے جس کا نام سغرا ہے، جو اپنے بابا کی چہیتی بیٹی ہے، جسے حسین نے کہا ہے بی بی سب جائیں گے تمہیں نہیں جانا۔ وہ ایک ایک سے منتیں کر رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ کبھی چچا عباس کے پاس جاتی ہے، کبھی اکبر کے پاس جاتی ہے، کبھی 4 برس کی سکینہ سے کہتی سکینہ تو خوش نصیب ہے، تو بابا کے ساتھ جائے گی، چچا کے ساتھ جائے گی۔ ذرا سوچو بی بی سکینہ نے محسوس کیا ہوگا بے شک میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، مگر میں کیسے کہوں سونے اور رونے والوں، کسی بی بی کی زندان سے آواز آئی ہوگی، اچھا ہوا سغرا تو نہ آئی، ورنہ تو رخسار پہ تماچے دیکھتی، تو اپنے بہن کی یہ کیفیت دیکھتی تو تجھ میں تاب ضبط نہ ہوتی۔ لوسو گواران امام مظلوم کربلا محملیں لگ گئیں، ساری بیبیاں سوار ہونے لگی، بنی ہاشم کے حلقے آ گئے، بیبیوں کو سوار کرنے لگے۔ ایک بی بی تاریخ کہتی ہے کہ ساری بیبیوں کو سغرا نے جمع کیا، سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، تابوت کا اہتمام کیا ہے۔ خدا اس بستی میں رہنے والے تمام سوگوار و آزادار اور ماتمداروں کو سلامت رکھے۔ بڑی ہمت ہے آپ نے اس ماحول میں، آپ نے اپنی اس بستی میں اتنے کم اثاثے میں آپ نے اتنا عظیم الشان اہتمام کیا ہے۔ معصومہ آپ کو اس کی جزا دے۔ میں اکثر کہتا ہوں کبھی بھی یہ تنہائی کے احساس نہیں کرنا کہ آج ہماری بستی بڑی ہوتی، مومنین کثرت سے آتے، ہم بھی شان سے آزاد، کوئی آئے نہ آئے فراز سے غازی ضرور آتا ہے، کوئی آئے نہ آئے بقی سے زہرا ضرور آتی ہے، کوئی آئے نہ آئے شام سے علی کی لاڈلی بیٹی اس کے کلیجے پہ زخم ہے، وہ اپنے بھیا کا پرسہ لینے تمہیں دعائیں دینے کے لیے آتی ہے۔ 4 برس کی بچی آتی ہے جس کا نام سکینہ ہے، جو کہتی ہے پھپھی اماں یہ بچے کون ہیں جو رو رہے ہیں، پھپھی اماں یہ بزرگ کون ہیں جو تڑپ رہے ہیں، یہ جوان کون ہیں جن کی آنکھیں فراغ بنی ہوئی ہیں، آواز دیتے ہوئے یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بی بی کہتی ہوگی اگر یہ ہوتے تو میرا بابا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ خدا جو پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں بڑا عجیب سا منظر ہے، یہ بی بی آ کے دہلیز پہ بیٹھ گئی اور ہر جانے والے سے خدا حافظ کہتی رہی کہ ساری بیبیاں جمع ہوئی۔ اب میری طرف دیکھنا، ساری بیبیاں جمع ہوئی۔ سب نے کہا سغرا تو حسین آقا کی امین بیٹی ہے، اسے مدینے میں رہنا ہے، سغرا یہ میری امانت ہے اپنے پاس رکھ لو۔ اپنے پاس سوچو بی بی پہ گزری کیا ہوگی جو مطلب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات کہ آخری ملاقات ہے، ملاقات نہ ہو سکے گی، بڑی قیامت ہے۔ ساری بیویوں نے اپنی اپنی امانتیں سغرا کے پاس رکھوانا شروع کیا۔ سغرا نے جب دیکھا کہ ساری امانتیں سب نے دے دی، سب واپس جانے لگی، سن سکو گے؟ مطلب سغرا کی آواز آئی بیویوں، سب نے پلٹ کے دیکھا تھا شہزادی حسین کی بیٹی، تو تمہیں پتا ہے میں بیمار ہوں؟ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم یہ سوچو گے اللہ جانے سغرا امانتیں کہاں رکھ کے مر گئی، تم سب کی امانتیں میں رسول کے روزے پہ رکھ دوں۔ کیا یہ خبر اس غریب باپ تک نہ پہنچی ہوگی کہ بیٹی رو رہی ہے، بیٹی منتیں کر رہی ہے لیکن گھٹ کے نہ روئیے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں فرار بن گئی ہے۔ نہیں تابوت آنے والا اس غریب کا جس نے وطن کو چھوڑا تو پھر لوٹ کے وطن نہیں آئے، جس کی بیٹی اپنے بابا کا انتظار کرتی رہ گئی میرا بابا آئے گا، مجھے کلیجے سے لگایا کہ میں بابا سے کہوں گی بابا انتظار کرتی رہ گئی، میں اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے پیار کروں گی، میں اکبر سے شکوے کروں گی، میں غازی سے فریاد کروں گی، اللہ اکبر۔ بی بی نے اب دوسرا طریقہ اپنایا، بی بی اپنے 6 مہینے کے بیشیر کو لے کے بیٹھ گئی۔ اچھا بیشیر کی عجیب کیفیت تھی، وہ بہن سے لپٹ گیا۔ جب بھی کوئی بی بی آگے بڑھتی لا سغرا اصغر کو مجھے دے دے، اصغر لپٹ جاتا۔ یہ اصغر نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ کی آغوش میں گیا جسے جانا ہی نہیں تھا، تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے
کہ ایسا نہیں کہ اصغر کو یہ قافلے والے لے آئے تھے، نہیں، اصغر اپنی مرضی سے آیا ہے اپنے بابا کی مظلومیت کو زمانے تک پہنچانے کے لیے۔ اب جو بھی بی بی جاتی اصغر لپٹ جاتا، جو بھی بی بی جاتی اصغر۔ ایک مرتبہ سغرا نے بیویوں کی طرف دیکھا، یہ میرا بھائی ہے، اسے پتا ہے بہن تنہا مر جائے گی، یہ اپنی بہن کی محبت میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ کسی نے جا کے حسین سے کہا، مولا تیری بیٹی کیا ہوش میں اصغر ہے؟ ہر بی بی جا رہی ہے، وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میری بیٹی کو صبر عطا کر دے، خالق یہ میری سغرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین آئے، بیٹی بے آغوش میں لیے اصغر کو بیٹھی تھی، ایک مرتبہ دیکھا بابا آ رہے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی کہ بابا دیکھ رہے ہو سب کو، یہ سب اصغر کو مانگ رہی ہیں مگر اصغر جانے کو تیار نہیں ہے۔ حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے زار و قطار، بیٹی ہے نا۔ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی سمجھ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں، رو کے کہتی بابا کہیں آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے نہیں آئے؟ کہ بیٹا اصغر جانے اور تو جان۔ کہ بابا یہ مدینے میں رہ لے، کہ اصغر جانے مدینہ جانے مگر مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین نے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، ابھی تک جو آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا اس نے بہن کی آغوش چھوڑی، غریب بابا کی آغوش میں آ گیا۔ جیسے ہی آغوش میں آیا تو قیامت آ گئی۔ روتی ہوئی بیٹی نے کہا بابا ابھی تک جانے کو تیار نہ تھا، کیا کہہ دیا کانوں میں؟ اصغر نے آغوش چھوڑ دی۔ عجب نہیں، حسین نے کہا بیٹا میں نے کہا صرف اتنا سا ہے، اچھا تو ہے اصغر بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پر لے لوں۔ کہ بابا یہ مدینے میں رہ لے، اصغر جانے مدینہ جانے مگر مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین نے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، ابھی تک جو آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا اس نے بہن کی آغوش چھوڑی، غریب بابا کی آغوش میں آ گیا۔ جیسے ہی آغوش میں آیا تو قیامت آ گئی۔ روتی ہوئی بیٹی نے کہا بابا ابھی تک جانے کو تیار نہ تھا، کیا کہہ دیا کانوں میں؟ اصغر نے آغوش چھوڑ دی۔ عجب نہیں، حسین نے کہا بیٹا میں نے کہا صرف اتنا سا ہے، اچھا تو ہے اصغر بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پر لے لوں گا۔ اصغر کی آواز آئی ہوگی، نہ یہ تیر میرے حصے کا ہے، اسے میں اپنی گردن پہ لوں گا۔ سوگوارو 18 بنی ہاشم سے مربوط تبرکات ہے۔ وہ آسمان بھی برسنے لگا، بارش کی بوندیں بھی برسنے لگی۔ اے بارش آج برس رہی، کل پیاسوں کے تابوت کا منظر ہے، رونے والے عزادار ہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں پانی نہ مل سکا، اللہ اکبر، تابوت غریب زہرا کا آنے والا ہے، آپ اہتمام میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہو ماتم کریں گے۔ یقین جانو آج پوری زمانہ حیرت میں ہے کہ جہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی وہاں پہ زہیر و سعید نہ ہٹے، آواز دیتے تھے ہر آنے والے مظالم کو سہنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آج انہی غریبوں کا تابوت آنے والا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہر بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، 18 بنی ہاشم جن کا ذکر کیا گیا جس اہتمام میں، نہیں ہوا چلو ان کا، نہیں ہوا فاتحہ ان کا، کون ہے؟ عقیل کے بیٹے، مسلم کے فرزند، ام البنین کے بیٹے۔ اندازہ ذرا لگائیے آپ، اکبر، قاسم، اون، محمد، اللہ، حسن آقا کے بیٹے، یہ سب نے جام شہادت نوش کی۔ لیکن یہ سب وہ ہیں جو مدینے میں جب بیبیاں چل رہی تھیں تو بیبیوں کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے میں سوار کروں گا، میں سوار کروں گا۔ ان شہیدوں سے صرف اتنا پوچھنا ہے اس وقت کیا کریں گے جب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، کہ ساری بیبیاں حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی، اے میرے شیرو تم نے مقتل آباد کر دیا، سفر یہاں ختم نہیں ہوا، تمہارا سفر یہاں ختم ہو گیا، اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے، بازاروں میں لے جایا جائے گا، بے مقنع چادر ہم ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی پردہ دار بہنوں سے، بہنوں تابوت تمہارے قریب ہے، یہ سغرا کے بابا کا تابوت ہے، یہ سکینہ کے چچا کا علم ہے۔ اللہ یہ ماحول نہیں، موسم خراب ہوا ہے۔ کل مقتل میں جب اسے پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا تو سلا آندیاں چل رہی تھی، جہاں اپنے موجود ہے وہاں ملعون کھڑے قہقہا لگا رہے تھے، خیموں کو آگ لگائی جانے والی تھی، قیامت کا منظر تھا۔ وہ ذرا دیکھو وہ جنازہ آنے والا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں لاؤ اللہ کہ جس کے بازو کٹ گئے، لاؤ وہ تابوت جو بے کفن رہا، سغرا تڑپ کے رہ گئی، اے بابا ہائے سنا ہے کفن نہ ملا، بابا
18 سال پالا تھا، 4 برس کی بچی پر جو اسی جنازے کے قریب جا کے اپنے بابا سے شکوے کرنے والی تھی، اے بابا سمر نے تماچے مارے ہیں، جو بندے پنہائے تھے سمر نے کھینچ لیے ہیں۔ موسو گوارو خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، آ گیا تابوت، کرو زیارت۔ اللہ غازی نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، جعفر نہیں ہے، عبداللہ رضی نہیں ہے، عبداللہ اکبر نہیں ہے۔ ہائے کربلا کے وہ 17 بنی ہاشم کہاں ہو؟ حسین کی میت ہے، جس نے لاشیں اٹھائے ہیں وہ تنہا ہے۔ ارے بڑی قیامت آ گئی، اس کی شہادت بڑی قیامت کی شہادت ہے۔ اے میری پردہ بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ جب اس کے سر و تن میں جدائی کی گئی تو خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، آواز دیا جاتا تھا